السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 94 ہے، اور اس حدیث کا موضوع ہے جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کو فاتح خیبر کا لقب ملا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا لقب فاتح خیبر ہے، اور انہیں یہ لقب کیسے ملا۔ یہ بڑی عظیم فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن، یعنی خیبر کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خوشخبری سنائی، ایک بشارت سنائی۔ کیا بشارت تھی؟ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، جس شخص کو میں جھنڈا دوں گا اللہ اسی کے ذریعہ اس جو ہے جنگ میں ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اس کے ہاتھوں جنگ میں فتح نصیب ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے کبھی امارت کی خواہش دل میں نہیں پیدا کی کہ مجھے کوئی ذمہ داری ملے، مجھے امیر بنا دیا جائے، یہ امارت کا جو رتبہ مجھے دے دیا جائے، لیکن اس دن میرے دل کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی تھی کہ کاش کل یہ رتبہ مجھے ملے، یہ فضیلت کل مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے ملے اور میرے ہاتھوں فتح نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءً أَنْ أَدَّعَ لَهَا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ میں اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اس امید پر کہ شاید مجھے اس جنگ کی امارت جو ہے حاصل ہو جائے اور مجھے اس کے لیے بلایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی جو ہے چاہت کا تذکرہ کیا کہ میں نے خواہش ظاہر کی اور امید بھی مجھے ہوئی کہ شاید یہ چیز مجھے ملے گی۔ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرے دن جب وقت ہوا جھنڈا دینے کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری رات سوچتے رہے کہ کس کو ملے گا جھنڈا، کس کو ملے گا، یہ فضیلت کس کو ملے گی۔ وہ آپس میں سوچ رہے تھے اور ہر کوئی آرزو کر رہا تھا کہ کاش یہ رتبہ مجھے مل جاتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے نام کا اعلان کیا، کس کا اعلان کیا؟ کس کے نام کا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اعلان کیا۔ تو لوگوں نے کہا ہوا یشتکی عینیہ، وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس وقت بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی آنکھوں میں دعا پڑھ کر کے اپنے لعاب دہن کو لگایا، ان کی آنکھ درست ہو گئی۔ لمبی روایت ہے، اس کی وضاحت دوسری روایتوں میں کہتے ہیں فَأَعْتَاهُ إِيَّاهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دم کیا اور اپنا لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھ درست ہو گئی اور جھنڈا انہیں دے دیا۔ اور جھنڈا دینے کے بعد کہا امشی ولا تلتفت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے بڑھو۔ جھنڈا دینے کے بعد کہا آگے بڑھو، پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں، جب تک فتح نہ مل جائے آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں فسار علی شیئن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ دور چلے، ثم وقف، پھر ٹھہر گئے، کچھ دور چلنے کے بعد ٹھہر گئے لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ٹھہر کر کے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ علی ماذا اقاتل الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر میں لوگوں سے جنگ کروں گا؟ جنگ کرنے کا ریزن تو بتائیے، کس بات پہ لوگوں سے میں جنگ کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ،
اور اگر وہ یہ چیز کر لیں، توحید کی گواہی دے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے، توحید و رسالت کی گواہی دینے والے بن جائیں، فقد منعوا منک دماءہم و اموالہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے جانوں کو محفوظ کر لیا تم سے، اور اپنے مال بھی محفوظ کر لیے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہوگا۔ تو یہ مختصراً روایت اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن پر لگایا اس پر وہ لگ گئے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعہ اس جنگ میں فتح مسلمانوں کو نصیب فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیادت کا معیار ایمان اور محبت الہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جس کو دیا، اس کی صفت کیا بیان فرمائی؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے۔ بہت ساری برائیوں کے باوجود اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہم صحیح معنوں میں تڑپتے ہیں اللہ کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، گنہگار ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی راستہ اللہ پیدا کر دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ پیدا کر دے گا۔ اس صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جن کو شراب کی عادت تھی، بار بار ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے، ان پر حد نافذ کی جاتی تھی۔ کسی نے غلط جملہ بول دیا تو آپ نے کہا یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کمزوریوں کو جانتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے محبت صحیح معنوں میں کریں، اللہ کو یاد کریں، اس کی محبت میں اللہ سے باتیں کریں، گفتگو کریں، سرگوشی کریں، اللہ سے اس کی محبت مانگیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اللہ اس کے رسول کی عظمت دلوں میں باقی رکھیں، تو اللہ کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نماز روزہ پڑھ لینا ظاہری طور سے یہ چیز آسان ہے، لیکن دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کر لینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پیدا کر لینا یہ آسان بات نہیں ہے۔ جی یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ کب ہوگا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر کے پڑھیں گے اور اپنے دل میں ان کی سنتوں کی اور زندگی کی محبت پیدا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ایسے شخص کو دیا جس کی محبت کو خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا اور کہا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس طرح سے جو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کا حقدار وہی ہوتا ہے جو مخلص ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کرنے والا، اسے ایمان کی اور دین کی غیرت حاصل ہو۔ جو ہے بعض کے زمانے میں تو عہدہ اور منصب صرف نام و نسب دیکھ کر دے دیا جاتا ہے، یا مالداری دیکھ کر دے دی جاتی ہے، یا دنیا میں اس کے جو ہے شرارتوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ آدمی پریشان کرے گا تو زیادہ لوگوں کو زد و کوب کرے گا۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات بیان فرمائی نا کہ مجھے امارت کی خواہش کبھی نہ ہوئی سوائے اس دن کے، اس جملے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کی قیادت طلبی دینی خدمت اور نیکی کے مواقع حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے نہیں کہ مال و غنیمت مل جائے گا، اس لیے نہیں کہ ہم بہت زیادہ نام والے ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سربلندی دے گا۔ اس جنگ کے ذریعہ، اس جنگ میں جس کے ذریعہ فتح ہوگی، خیر کا دروازہ کھلے گا مسلمانوں کے لیے۔ فتح یابی ایک بڑی نعمت ہے، تو اس خوشخبری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ جنگ میں فتح ملے گی اس کے ذریعہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خواہش تھی اس وجہ سے تھی کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ نعمت ہم کو مل جائے اور یہ شرف ہم کو مل جائے کہ میرے ذریعہ مسلمانوں کا بھلا ہو، خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر پیدا تھا، نہ کہ دنیاوی فخر کے لیے انہوں نے اس طرح کی خواہش کی تھی۔ اسی طرح سے تیسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن جو لگایا اور دعا کیا، یہ ایک معجزہ تھا۔ وہ بیمار تھے اور آپ کے لعاب دہن لگانے سے ان کی آنکھ درست ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفا کی دعا کی اور آنکھوں میں آپ نے لعاب لگایا، فوراً شفا یاب ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام پر منتخب کرنا اس درجے کے لیے ان کے علم، تقوی، شجاعت اور اخلاص کی دلیل ہے کہ اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ دعوت کی عظمت اور دعوت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسلام قبول کرنے والے بن جائیں۔ ہماری جو دعوت ہو، ہمارے اندر یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس سے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، جنت کے راستے کی طرف آ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اسلامی جنگ کا پہلا مقصد لوگوں کو حق کی دعوت دینا ہے، حق کی دعوت دینا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے، نہ کہ انہیں زبردستی جو ہے
کسی چیز میں گرفتار کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، زبردستی اسلام میں نہیں ہے، زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جنگ کے دوران بھی اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتا ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم لڑائی نہیں کریں گے، تو اس کو معاف کر دینا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور خاص طور سے عمار بن یاسر کا غالباً واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں موجود ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کسی صحابی کا کہ وہ ان کی تلوار کے نیچے کوئی شخص آ گیا، پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنبیہ فرمائی، کہا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو یہ کتنا دین رحمت ہے ہمارا دین کہ اگر جنگ کے دوران بھی کوئی ہتھیار ڈال کر کے اور کہے معاف کر دو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو پناہ دے دو، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اس کو قرآن سننے کا موقع دو، قرآن سننے کا موقع دو، اس کی دعوت اسلام کی پیش کرو اور اس کے امن کی جگہ تک اس کو پہنچا دو، اس کے لوگوں میں پہنچا دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، ناحق کسی کو اسلام مارنے کی تعلیم نہیں دیتا، ناحق کسی پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، ناحق کسی کو قتل کی تعلیم نہیں دیتا، اس کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی وہ جنگ کے لیے آیا، میدان جنگ میں بھی اگر وہ معافی مانگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، ہمارا جنگ کا جو ارادہ تھا وہ ملتوی ہو گیا، وہیں اس کو معاف کر دینا۔ اسی طرح سے پانچویں بات، آخری بات معلوم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسی طرح کی جو دوسری حدیث اس معنی کی اس میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی ابن ابی طالب، اگر آپ کے ذریعہ کسی ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دیا تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ یہ عربوں میں بڑی قیمتی چیز مانی جاتی تھی، سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں ذکر کیا اس فضیلت کا، اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت تمہارے ذریعہ ملی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا، کیونکہ سرخ اونٹ اس زمانے کی سب سے قیمتی دولت تھی، بہت قیمتی دولت ہوا کرتی تھی۔ یہ جملہ ہر دائی، استاد، خطیب اور والدین کے لیے ترغیب ہے کہ اگر ایک بھی شخص آپ کے ذریعہ ہدایت پا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ہماری نیت ہونی چاہیے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے بیان کو کتنے کروڑ لوگوں نے سنا، کتنے ارب لوگوں نے سنا، کتنے لاکھ لوگوں نے سنا، وہ تعداد معنی نہیں رکھتی ہے۔ کتنے لوگوں نے سنا اس کا مطلب نہیں ہے، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی مطلب یہ ہے نا، کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے ہمارے ذریعہ، کتنے لوگوں کا دل بدل گیا۔ 10 لوگوں میں سے 5 لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لیا، آپ کی دعوت کامیاب۔ آپ نے 1 لاکھ لوگوں کو سنایا، اس میں ایک عمل کرنے والا بھی نہیں ملا تو وہ درجہ تو اس کو نہیں ملے گا۔ 10 لوگ بھی سنے، عمل کرنے والے ملے، عمل کے جذبے سے سنے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ تو تعداد کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے پیغمبروں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ قیامت کے دن بہت سارے پیغمبر آئیں گے، ان کے پیچھے بڑی امت ہوگی، کسی کے پاس ایک ہی آدمی ہوگا، کسی کے پاس 2 ہی امتی ہوں گے، کسی کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہماری محنت انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ ہمارا کام محنت کرنا، اخلاص کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص نیت کے ساتھ دعوتی کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اخلاص کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔